الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام الحمد للہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال دیا کہ ہم اس کو بہترین طور پہ مزید سمجھ پائیں اور اس کی عبادت میں مزید آگے بڑھ پائیں اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر پائیں. سبحان اللہ. دیکھیں کہ دن، سال، ہفتے، مہینے آتے جاتے گزرتے رہتے ہیں نا، لیکن اصل فائدہ کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب وہ خود کو بدلے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کہ دنوں کے بدلنے سے، سالوں کے بدلنے سے مجھے آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب میرے آپ کے اندر پازیٹیو چینج آئے. سبحان اللہ. ہمارا دن بدن پروڈکٹیو ہوتا جائے. سبحان اللہ. ہم زندگی میں پروگریس کرتے جائیں اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آج جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نیا سال دیا، ہجری، سبحان اللہ، ہجری کیلنڈر کے حساب سے نیا سال ہمارا شروع ہو چکا ہے محرم الحرام سے. سبحان اللہ. اور محرم الحرام کی تو اپنی خود الگ خاصیت ہے. سبحان اللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ فضائل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں نا اس ویڈیو کے ریلیٹڈ جو بھی ہوں گے نا، میں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ ہر ویڈیو کے ریلیٹڈ جو بھی لنکس ہوتے ہیں، فائدہ جس سے آپ کو ہو سکتا ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں. تو اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا آپ کو محرم الحرام کے فضائل، اس کی اہمیت آپ کو مل جائے گی، پروڈکٹیو ٹپس وغیرہ آپ کو مل جائیں گے. نیچے بہت سارا خزانہ نیچے ہوتا ہے، آپ بالکل ڈسکرپشن باکس کو مس نہ کریں. ٹھیک ہے سسٹرز؟ تو دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا اپنے دین کے لیے چنا. سبحان اللہ. مسلمان بنائے. اللہ سبحانہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہم پر نعمتیں نچھاور کر دی، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الحمدللہ وہ وقت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کی دلیل تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس نام سے سورت نازل کر کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. کہ ہم تلاوت کرتے سورۃ العصر کی. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم، وقت کی قسم لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کی قسم لیتے ہیں نا، تو ہمیں اس کی طرف مائل کرنے کے لیے اس پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھو یہ میری اتنی اہم نعمت ہے. جب یعنی ہم فضول چیزوں کی تو قسمیں نہیں لیتے نا کوئی بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی نعمت کی قسم لے رہے ہیں تو جو ہے نا وہ چیز کتنی اہم ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا اندازہ نہیں ہم لگا سکتے. بہت ویلیبل ہے وقت ہمارا. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تباہی، بربادی، ہلاکت میں، خسارہ، سبحان اللہ، بینکرپٹ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے باہر ہے، ایکسیپشنز. سبحان اللہ. الا الذین، لیکن وہ نہیں جو کیا چیزیں ہیں ذرا دیکھیں. آمنو، ایمان لے آئے، جیسا کہ اس کا حق تھا ایمان کا. سبحان اللہ. یقین،
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے. صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنے ایمان کی تصدیق کی نیک اعمال سے. فار ایگزامپل نمازوں پر ایمان ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے، 5 نمازوں کو قائم کر کے اس ایمان کی تصدیق کی. اگر آپ نہیں قائم کرتے ان نمازوں کو، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے، یہ تکذیب کرنا ہے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، یہ اپنے ایمان کو جھٹلانا ہے. یہ سبحان اللہ عملی کفر ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے ایمان کو عمل میں نہیں ڈھالیں گے تو سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اور اسی کو منافقت بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان تو ہے، یعنی زبان سے تو اقرار ہے لیکن عمل سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آمنوں کے ساتھ وہ عاملوا الصالحات ہوں. یہی اللہ کہتے ہیں کہ یہی بچنے والے ہیں، باقی سب خسارے میں. اور آگے دو اور صفات کہ وتواصوا بالحق، کہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حق کی طرف بلاتے ہیں. اور یہ حق کیا ہے؟ اللہ اکبر. حق تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے. حق اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے جو میرے آپ کے لیے اس نے چوز کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دعوت کا کام اس سے مراد ہے کہ حق کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی طرف نصیحت کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور اللہ نے دیکھیں وتؤمنون باللہ، دعوت کے کام کو کس سے جوڑ دیا؟ ایمان سے جوڑ دیا. سبحان اللہ، جو کہ بہت بیسک ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں، مومن نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے ہم بیسٹ امت ہے سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی دعوت کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے لیے چن لیا. سبحان اللہ. وہی بات اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وتواصوا بالحق، اور آگے کہتے ہیں وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہو تم ایک دوسرے کو، ہر معاملے میں صبر، غم میں، خوشی میں صبر. اور یاد رکھیں غم میں تو انسان صبر کر لیتا ہے نا، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے ضرورت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس وقت میں. لیکن خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہے. شادی کو لے لے، النکاح سنہ صرف نام کا ہے، نکاح سنت ہے صرف نام کی ہے، لیکن شادیوں میں دیکھیں تھوڑا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، بے حیائی، بے پردگی، صبر کا نہ ہونا. سبحان اللہ، یعنی صبر کر جانا اس بات پہ. سبحان اللہ. شادیوں میں، میں تو صرف شادیوں کے اگزامپل دے رہی ہوں، بس وہی کئی خوشیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ، خوشی ملتی ہے، انسان کا صبر کھو جاتا ہے. اصل حقیقت تو خوشی میں کھلتی ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو صبر کی تلقین کرتے ایک دوسرے کو. تو یہ 4 چیزیں میرے آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات پائیں. سبحان اللہ. ایمان اور اس کی تصدیق، نیک اعمال، اور دعوت دین یعنی حق کی دعوت دینا، اور صبر کی تلقین کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انہی میں کرے، ان میں نہ کرے جو خسارے میں ہو گئے، لیکن ان میں کرے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کے کہہ رہے، وقت کی اہمیت دیکھے. سبحان اللہ. اس میں یہی کامیابی ہے، یاد رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہو، یا پھر جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی بات کہہ دی. کوئی ہمیں کچھ احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے، آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ برباد ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو. ذرا دیکھیں، ڈیلی انالیسس کریں اپنا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ میرا گزرا ہوا کل اور آج کچھ فرق ہے، کچھ پروگریس کیا میں نے. یہ صرف جو ہے نا دنیاوی پروگریس میں نہیں، آپ دیکھیں نا. سبحان اللہ. اور اصل بات تو یہ ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اسلام میں دین دنیا ایسا کچھ الگ نہیں ہے. یاد رکھیں الحمدللہ دین کہتے ہیں طریقے کو، اور وہ طریقہ جو اللہ نے میرے آپ کے لیے پسند کیا وہ ہے اسلام. بس اتنی بات ہے کہ ہم نے دنیا گزارنی ہے دینی طرح سے، یعنی طریقے سے، اسلامی طریقے سے، دین اسلام کے یعنی دین اسلام سے ہم نے جو ہے نا اپنی دنیا گزارنی ہے. دنیا ایک موقع ہے آخرت کمانے کا، جنت کو پانے کا. سبحان اللہ. اور یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیلی پروگریس کرنے کا، دنیا دین اس کا کچھ ایسا نہیں ہے. دیکھیں روح اور جسم سبحان اللہ 2 الگ چیزیں ہیں نا.
روحانی صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام اس کا رزق ہے، اور جسمانی صحت باقی جو بھی زمین سے اگتا ہے، باقی یہ سب کچھ. اور اب دیکھیں فزیکلی اور اسپریچولی دونوں بھی سبحان اللہ اسٹرانگ ہونا چاہیے انسان کو، یہ اصل پروگریس ہونا. یہ نہیں کہ آپ دنیا میں نا کلاسز آپ کے ہوتے جا رہے اسکول ہو گئی، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، یہی پروگریس نہیں ہے. یاد رکھیں اصل پروگریس تو تعلق باللہ میں ہے سبحان اللہ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے میرا تعلق کتنا مضبوط ہے، میرا تعلق باللہ کتنا اسٹرانگ ہے. یہ ہے اصل مین سوئچ جسے چیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سبحان اللہ. اور یہی بتاتا ہے کہ ہم روزانہ پروگریس کر رہے ہیں، یعنی دن بدن میرے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں، یعنی میرا دین، میرا ایمان سبحان اللہ مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں. یہ چیک کرنا ہے، ڈیلی بیسس پہ چیک کرنا ہے، یاد رکھیں. اور میں جو ہے نا آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں سبحان اللہ، کہ زندگی میں جو بھی مشکلیں، جو بھی پریشانیاں جو بھی آتی ہیں نا، یہ جو ہے انسان کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے کمزور ہونے پہ ہوتی ہیں. اگر آپ کا فریج خراب ہو گیا ہے، پھر وہ نہیں چل رہا، تو آپ جا کے مین سوئچ چیک کریں گے نا کہ یہ صحیح ہے نہیں. اگر وہ صحیح ہوگا یا پھر وہاں کوئی غلطی ہوگی، تو اگر وہ صحیح کر دیں گے تو فریج وغیرہ جو بھی ہے صحیح ہو جائے گا نا. یہی ہے زندگی میں، ہم اگر اسموتھلی گزارنا چاہتے ہیں سبحان اللہ، جب تک ہمارا تعلق باللہ صحیح نہیں، کچھ صحیح نہیں. یاد رکھیں یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل بیسک ہے، اینڈ سب کچھ یہی ہے سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کریں، جس سے ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو پائے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ ذرا دیکھیں ان 5 نعمتوں کو، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو غریبی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. جوانی وقت ہے، اور ایک ایسا وقت ہے سبحان اللہ جو کہ بہت ہی قیمتی گولڈن ٹائم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو صلاحیتیں جوانی میں ہوتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. ان سب کے بارے میں نا لاسٹ ایئر ہجرہ نیو ایئر 1442 بول کے جو میں نے نا ایک ویڈیو بنایا تھا الحمدللہ یوٹیوب پہ، وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہ ضرور دیکھیں. اس کی ڈیٹیلز وہاں پہ دی ہوئی ہیں میں نے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اور اسی طرح بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اب تمہارے پاس جوانی ہے، یوز اٹ، ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ، ڈونٹ ویسٹ اٹ. سبحان اللہ قدر کر لو اس کی. بڑھاپے میں پچھتانے سے کچھ نہیں کام آئے گا. یاد رکھیں اگر آپ نے اب وقت نہیں نکالا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے لیے، پھر کسی بھی کام کے لیے سبحان اللہ، اب نہیں وقت نکالا، بڑھاپے میں اب پچھتائیں گے کہ کاش میں تب کر لی تھی، اور وہ کاش اس وقت کچھ نہیں کام آئے گا. اور صحت کو بیماری سے پہلے، آج اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے تو آپ نے جو ہے نا اس کو یوز کر لینا ہے، اور حق کا سبحان اللہ ہر چیز کا. جوانی کا حق ہے کہ اس میں یعنی ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے نا. جیسا کہ ہمارے مال کا حق ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، اس میں صدقات کیے جائیں سبحان اللہ، تو ہر نعمت کا صدقہ ہوتا ہے. جوانی کا صدقہ، ہر چیز کا صدقہ اللہ کے لیے کچھ نکالنا اس میں سے، کہ دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا، وہ تو حق ہے، لیکن اس میں سے کچھ اس کے لیے نکالنا تاکہ ہماری ہی آخرت سنور جائے. دنیا بھی سنور تو جائے گی لیکن آخرت تو سنورے گی سبحان اللہ، ساتھ ساتھ دنیا بھی. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ نکالتے ہیں نا، جیسا کہ جوانی میں سے کچھ وقت اللہ اکبر اسٹوڈنٹ آف قرآن بننے کے لیے سبحان اللہ، اور اسی طرح صحت میں سے جب اللہ نے صحت دی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر میں نکالیں بیماری سے پہلے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے، آپ یو کانٹ انجوائے اٹ سبحان اللہ. اسی طرح امیری کو غریبی سے پھر آج اللہ نے مال دیا، خوب نیکیاں کما لیں، اس مال سے خوب خرچ کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اپنے لیے بھی سبحان اللہ. انسان جو ہے نا یہ سمجھتا ہے، خاص کر مسلمان یہ سمجھتے کہ ہم دنیا کے لیے کچھ خرچ کرتے تو یہ گناہ ہے، کم خرچ کرنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ، آپ گھر بناتے اپنے لیے، یہ بھی نیکی ہے. اللہ اکبر. آپ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتے، یہ بھی نیکی ہے. آپ جاب کرتے، یہ بھی نیکی ہے سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ کریں کہ اللہ کو بھلا بیٹھ کے نہیں یہ ہونا سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسلام نے تو اتنا خوبصورت ہمیں کاموں کا نظریہ دیا ہے کہ تم جو کرو وہ نیکی ہے.
بس شرط ہے کہ ایمان اور خالص نیت کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، بس میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، آج تم فارغ ہو نا، آگے پتہ نہیں کتنی رسپانسبلٹیز تم پہ آ جانی ہے، تم مصروف ہو جاؤ گے، اب فری ہو اس کو۔ اور کئی لوگ جو ہے نا بزی وتھ نتھنگ ٹائپ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بزی رہتے ہیں اور وہ کر کچھ نہیں رہے ہوتے۔ پروڈکٹیوٹی تو بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ ٹائم ویسٹنگ ہے یہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخر میں زندگی کو موت سے، اور زندگی کیا ہے؟ وقت ہے، سبحان اللہ۔ اب وقت ہے، یوز اٹ۔ موت کے بعد کچھ نہیں، آپ کو بالکل نہیں نا مہلت دی جائے گی، موت کے بعد ایک ہی زندگی ہے، اور وہ زندگی ایک لمیٹڈ ٹائم کا نام ہے، سبحان اللہ۔ جو بھی کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، آگے تم پچھتاؤ گے، کچھ بھی کرو گے، کچھ کام نہیں آئے گا وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان سب کے لیے نا علم بیسک ہے، سبحان اللہ۔ علم نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ ابن آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم قیامت کے دن اپنے قدم نہ ہلا سکے گا جب تک یہ 5 سوال اس سے نہ ہو جائے۔ اور وہ 5 سوال کیا ہیں؟ ذرا خود اجتماعی طور پہ نہیں، انفرادی طور پہ دیکھیں، انڈیویجولی خود کا جائزہ لیتے ہوئے سنیں کہ یہ مجھ سے کل ہونا ہے، یہ نہیں کہ آخرت میں ہوگا دیکھ لیں گے، آپ انجوائے کریں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی اور خسارہ ہے، اسی کو ان الانسان لفی خسر، یہی ہے انسان خسارے میں، سبحان اللہ، کہ کل کا کل دیکھ لیں گے۔ امتحان کے دن کوئی دیکھتا ہے بھلا؟ امتحان سے پہلے تیاری کرتا ہے، اور جو ایسا کہے گا امتحان ہوگا تو دیکھیں گے، فیل ہو کے آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اوپر ان سوالوں کو لے کے دیکھیں کہ مجھ سے اللہ نے یہ پوچھنا ہے، میں نے کیا جواب، تیار رکھیں، لسٹ بنائیں کہ یہ 5 سوال ہیں، میرے جواب کیا ہوں گے کل۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یحاسبک قبل ان تحاسبوا، کہ خود کا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ لینا تو ہے سب کا حساب اللہ نے، ہے نا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم خود کا حساب جب لے لیں گے تو وہاں کے حساب کتاب میں آسانی ہوگی، سمپل سی بات ہے، یاد رکھیں۔ اور ان 5 سوالوں کو ضرور آپ اپنے اوپر لیں کہ عمر کہاں لگائی، اللہ پوچھے گا مجھ سے، آپ سے، جتنی بھی عمر تجھے میں نے دی تھی تو کہاں لگا کے آیا اس کو، سبحان اللہ۔ اور اس میں سے میرے لیے کتنی تو نے لگائی، کتنا وقت میرے لیے تو نے لگایا، روزانہ کے 24 گھنٹے سب کو دیے میں نے، سبحان اللہ، تجھے بھی دیے تھے، کتنے نکالتا تھا میرے لیے تو، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا صرف تو بچپن کھیلنے کودنے میں، جوانی عیش و آرام، یعنی عیش میں، پڑھنے لکھنے، دنیا کمانے میں، اور بڑھاپا تھوڑا بہت میری یاد میں گزار لیا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری عمر کا تو نے حق ادا کر دیا؟ واللہ یہ نہیں ہے حق، سبحان اللہ۔ اور دوسرا اللہ پوچھتا ہے جوانی کہاں لگائی، کیا میں نے تجھے جوانی میری نافرمانی کے لیے دی تھی؟ ایک قوم کا مضبوط جو یہ ہوتا ہے نا، وہ جوان ہوتے ہیں اس قوم کے، سبحان اللہ، جو کہ بہت طاقتور، مضبوط اور صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، اور ان سے بہت ہر قوم کی امید جوانوں سے ہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ آج کل کے جوانوں کو اللہ سبحان اللہ قرآن کی طرف لے آئے تو سبحان اللہ انشاءاللہ ضرور بضرور اسلام کا سورج بہت جلد اگے گا۔ اگر آج کے جوان صحیح ہو جائے نا تو انشاءاللہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے امت کے، انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ تو اللہ سبحانہ اللہ پوچھیں گے، جو بھی جوان سن رہے ہیں، میں اور آپ سوچیں اس بات کو کہ میں کہاں لگا رہی ہوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ سانسیں بچی بھی ہیں، سبحان اللہ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ اکبر۔ لے لیں خود کا جائزہ کہ اب تک جیسی جوانی گزر گئی، اب آگے جو ہے نا، میں نے پورے شعور کے ساتھ یہ بات ہے، سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت سے شعور اٹھا لیا جائے گا، وہ وقت آ گیا، شعور اٹھا لیا گیا، انکانشیس لائف، میننگ لیس لائف آج امت گزارنے لگی، میں اور آپ گزارنے لگے، لیکن بہت کم، الحمدللہ رب العالمین۔ جب سے قرآن کی طرف آئی ہوں، اسٹوڈنٹ آف قرآن سبحان اللہ بنی ہوں، تب سے الحمدللہ شعور آیا ہے، لیکن اکثر نہیں شعور سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں اپنی زندگی کا مقصد تو دور کی بات، انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور وہ صحیح ہے یا غلط، بس کرتے جا رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ کافر کو جو ہے نا، فاسق کو اپنے اعمال خوبصورت کر کے اللہ دکھاتا ہے، جو کرتے جاتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا،
اللہ اکبر، کتنا بڑا سوال ہے آج جاب کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ سوچا کبھی آپ نے کہ میں کمال کہاں سے کما رہی ہوں، حلال ہے حرام، اس کی تو پہچان ہونی چاہیے نا کہ حلال حرام علم، سبحان اللہ۔ اور چوتھا سوال کہ کہاں خرچ کیا، کمایا حلال سے تھا لیکن خرچ کہیں حرام پہ تو نہیں کر دیا تو نے، اللہ اکبر۔ اور پانچواں سوال سبحان اللہ کہ علم پر کتنا عمل کیا، جتنا بھی علم تھا تیرے پاس تھا نا، کتنا عمل کیا اس پہ، مجھ جیسوں کے لیے سبحان اللہ یہ اتنا بڑا، کیا بتاؤں میں اس کو، کہ ڈرانے والا سوال ہے سبحان اللہ کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ علمی ہدایت تو اللہ نے دی ہوتی ہے اکثر کو، مجھ جیسوں کو سبحان اللہ، لیکن عملی ہدایت میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، اپنے علم پر بہت کم عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ میری آپ کی اصلاح کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمل تو پوری زندگی صحیح کرتے رہنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آج میرا عمل مضبوط ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا سبحان اللہ۔ پوری زندگی اس کو جو ہے نا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، امپروو کرتے رہنا چاہیے، لیکن اور اس سے جو ہے نا کچھ لوگ یہ لیتے ہیں کہ علم پہ کتنا عمل کیا اللہ پوچھے گا نا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ علم نہ ہی ہو، علم کم ہی ہو۔ ہم جب دعوت بھی دیتے ہیں نا لوگوں کو سبحان اللہ علم کی طرف، قرآن کورسز کی طرف، وہ کہتے ہیں نہیں باجی جتنا ہمارے پاس علم ہے اتنا کافی ہے، زیادہ ہوگا تو زیادہ عمل کرنے پڑے گا، ہم سے نہیں ہوگا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سبحان اللہ یہ باتیں سن کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نو ایکسکیوزز، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جب پہلی بار مخاطب ہوا امت مسلمہ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، علم کا حکم سب سے پہلا حکم سبحان اللہ۔ اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے، واللہ نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے، ضرور پوچھو گی آپ سے سبحان اللہ۔ آپ نے باقی تمام تو اچھے کر لیے، علم اللہ کا آپ کے پاس نہیں تھا سبحان اللہ، آپ نے قرآن نہیں سمجھا، حق نہیں دیا، کہاں سے آپ بچ پائیں گے، واللہ نہیں بچیں گے۔ اللہ سبحان اللہ ہم سب کی اصلاح کرے۔ اور بہانے بھی بناتے ہو سبحان اللہ اس کے لیے کہ وقت کی کمی ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ علم نہ ہی ہو تو بہتر ہے، عمل کم کرنا پڑے گا، یہ تو ایسا ہی ہے نا سبحان اللہ کہ اسکول جائیں گے تو امتحان ہوں گے، جائیں گے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ جو ہے نا روشنی ہوگی تو چلنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، بہتر ہے کہ روشنی ہی نہ ہو، اندھیرا ہی ہو۔ کتنے نانسنس قسم کے لوگ بات کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان ہے، شیطان کا دھوکہ یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اس بات پر۔ دیکھیے اور سبحان اللہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی کو اسلامی نظریے سے گزارتے ہیں، جو رب مجھے آپ کو پیدا کر سکتا ہے، ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارا خالق مالک ہے، سب کچھ ہے سبحان اللہ، اس سے زیادہ ہم سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے ہمارے لیے کچھ چنا، ایک دین چنا سبحان اللہ، تو اس سے بہتر میرے آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ سوچا کبھی آپ نے، میں نے؟ اور ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون والی زندگی گزاریں، کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ حق نہیں؟ کیا یہ سچ نہیں؟ کیا میں اور آپ روزانہ سبحان اللہ ہزاروں موتوں کی قبریں اور کبھی کبھی جنازے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیوں ہمیں اپنی موت پر یقین نہیں آتا؟ کیوں ہمیں اس بات پر اپنا ایمان پختہ کرنا نہیں پسند کہ انا للہ، میں اللہ کی ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں، یہ اللہ کا حق ہے سبحان اللہ کہ میں اس کی بن کر زندگی گزاروں، اور میرے جسم کا بھی یہ حق ہے، میری روح کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی فرما برداری میں اس کو لوں۔ میری زندگی کا یہ حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاروں۔ کیوں نہیں میں اور آپ سمجھ پاتے اس بات کو؟ اللہ اکبر کبیرہ، علم کی کمی۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین والی زندگی کیوں نہیں میں اور آپ گزارتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے آج، جو ہے نا جتنی بھی عمر آج تک گزر گئی۔ اور ایک چھوٹی سی جو لاسٹ والا سال کا جو ویڈیو تھا نا ہجرہ نیو ایئر والا، تو اس میں جو ہے نا میں نے شروعات میں کہا تھا کہ مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں، تو علم کی کمی تھی۔ الحمدللہ ایک سال گزر گیا، کچھ میں نے بھی پروگریس کیا الحمدللہ، آج میرے پاس علم آیا الحمدللہ کہ اگر آپ کو یعنی مبارکباد دینے میں، یہ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ سلف صالحین سے ثابت بالکل نہیں ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ قرآن
اور سنت، سبحان اللہ۔ اب سنت میں جب یہ چیز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے تو نہیں دینی چاہیے، پہل بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو کوئی نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے تو آپ انہیں دعا دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اس کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو پروڈکٹیو بنائے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پہل نہ کریں، اس میں کوشش کریں کہ بچیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس میں شک ہے اس سے بچ جاؤ، بہتر یہی ہے ہم سب کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیا سال دیا، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایک نئی شروعات دے، اب تک جیسی بھی ہم نے زندگی گزاری سو گزار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم دیکھیں، اگر ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے نا، آپ بلینئر ہیں، ملینئر ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے پاس ساری دنیا کیوں نہ ہو، واللہ آپ خوش قسمت نہیں ہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں جب تک رب کی رضا آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ نکالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ آپ وقت نکالتے ہیں، اللہ برکت دیتے ہیں۔ آگے میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اپنا ٹائم کیئر بھی انشاءاللہ شیئر کرنا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں بتاؤں گی۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم خود کو بدلتے ہیں، پازیٹیو چینج لاتے ہیں خود میں، رب کے قریب آتے ہیں، سبحان اللہ۔ جائزے سے ہوتا ہے، تعلق باللہ مضبوط کرنے سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھانٹیں اپنے آپ کو، سبحان اللہ، سب کہ میرے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے رب کو ناراض کرتی ہیں۔ میں مسلمان ہوں، ایسا میں نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ شیطان کی بات میں مان ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ میرا دشمن ہے، اللہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے، سبحان اللہ۔ کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے جہالت بھری؟ اور کئی لوگ تو پڑھے لکھے جاہل، اللہ اکبر، کب تک ایسی جہالت؟ اللہ سبحانہ اللہ میری آپ کی اصلاح کرے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ اللہ کی قربت، اس کی رضا سب سے زیادہ اہم ہے، یاد رکھیں۔ اصل خوشی، اصل کامیابی یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کے ہو جائیں اور اسے اپنا بنا لیں۔ اللہ تو انتظار میں کہ میرا بندہ کب آئے، میں اسے کب تھام لوں، کب اسے میں لگا لوں، سبحان اللہ، کب اسے میں جو ہے نا اپنے سے قریب کر لوں۔ کیا میں اور آپ تیار ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے میں؟ تو آپ اپنے جو ہے نا اب اپنی نیت کو خالص کریں کہ اللہ پاک اب تک جیسی بھی میری زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اچھی تھی بری تھی جیسی تھی، میں توبہ کرتی ہوں آپ کی طرف آ کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا توبہ کی بھی 3 کنڈیشنز ہے، یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تو اپنے اس کرتوت پر ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا، ٹھیک ہے، احساس ہو، اور پھر اس پر شرمندگی ہو، اور تیسرا یہ ہو کہ آگے جا کر اس سے بچا جائے گا۔ توبہ کے بعد تقویٰ لازم ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں، سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے کہ میرا اللہ ضرور مجھے معاف کرے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد تقویٰ، توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے بچنے کی کوشش اس سے، سبحان اللہ، کہ جو اب تک میں کرتی آ رہی تھی اب میں نے وہ نہیں کرنا۔ توبہ کریں اور ہدایت کی تڑپ اور طلب کے ساتھ دعائیں کریں، سبحان اللہ۔ جس کے اندر تڑپ اور طلب نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ ہدایت اتنی چیپ چیز نہیں ہے کہ اللہ سب کو دے دے۔ ناٹ ایوری ون کین افورڈ اٹ، یاد رکھیں اس بات کو، سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ دیکھیں جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اتنی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہدایت سب سے قیمتی چیز ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہر نماز میں سبحان اللہ ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے اللہ، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا سچی پکی توبہ کرنے والے بنائے، ہمیں تقویٰ عطا کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور وہ 4 چیزیں جو سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہمیں ان میں شامل کرے جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے، سبحان اللہ، تاکہ ہم اپنی دنیا کو بہت کانشیسنس کے ساتھ گزاریں، مقصد پہ فوکس کے ساتھ گزاریں، تاکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو پائیں انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ پارٹ 2 اس کا جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں اپنا ٹائم کیئر شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے جو ہے نا جنہوں نے جتنا بھی اپنا وقت لگایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے بہترین طور سے قبول کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس آنے والے سال کو ہمارے لیے پچھلے تمام سالوں سے زیادہ بابرکت بنائیں، اور برکت کے ٹپس آگے دوں گے انشاءاللہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے لیے اس سال کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ
بہتر تو بنائیں ہی ساتھ اپنے قربت کا بہترین ذریعہ بنائیں. آمین اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.